پیارے دوستو السلام علیکم۔ ابان اور شاہ جب گھر پہنچے تو حمزہ اور ارادیہ اس کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ آج حمزہ اس سے بہت ناراض ہوگا۔ اس کا ناراض ہونے کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ اس نے حمزہ سے چھپا کر شادی کی۔ حمزہ کے علاوہ اس کا تھا ہی کون جو اس کی خوشیوں میں شامل ہوتا، لیکن اس نے حمزہ کو بھی اپنی شادی کے بارے میں نہ بتایا۔ بتاتا ضرور بتاتا اگر ابان لالا کی بیٹی نہ ہوتی۔ لالا کی بیٹی سے شادی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن ابان کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابان سے شادی کرنے کا ارادہ وہ پہلے ہی کر چکا تھا، جس کے بارے میں حمزہ بھی جانتا تھا۔ ابان تم تھوڑی دیر اپنی دیورانی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، تب تک میں تمہارے دیور کو سب کچھ سمجھا کے آتا ہوں۔ ارادیہ بھابی، یہ ہے آپ کی جٹھانی ابان، اور ابان، یہ ہے ارادیہ بھابی۔ اب آپ دونوں انجوائے کرو۔ چل حمزہ، مجھے تجھ سے بات کرنی ہے۔ بس اتنا کہہ کر شاہ کمرے میں چلا گیا اور حمزہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ شاہ، کیا وہ لڑکی ابان ہے؟ اس سے تو شادی کرنا چاہتا تھا؟ حمزہ نے کمرے میں آتے ہی پوچھا، کیونکہ باہر اس نے اسے ابان کہہ کر پکارا تھا۔ ہاں، میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں ابان سے شادی کروں گا، شاہ نے پرسکون ہو کر کہا۔ مطلب وہ لڑکی ابان ہے؟ تو پھر لالا کی بیٹی کا کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے تیرے بدلے کا کیا ہوا؟ حمزہ نے پوچھا۔ وہ لالا کی بیٹی ہے حمزہ۔ اس کے بعد شاہ نے شروع سے اب تک سے سب کچھ بتا دیا۔ کیسا عجیب اتفاق تھا۔ شاہ جس انسان سے نفرت کرتا تھا، اسے اسی کی بیٹی سے محبت ہوگی۔ یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی رضا ہوگی۔ تجھے یقین ہے کہ اب وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گی؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ ضرور بھاگے گی، مجھے پتا ہے کہ وہ ضرور بھاگنے کی کوشش کرے گی، شاہ نے پرسکون ہو کر جواب دیا۔ اب تو کیا کرے گا؟ میرا مطلب ہے اگر وہ بھاگ کر کہیں دور نکل گئی، کیسے پہنچے گا اس تک؟ حمزہ نے پوچھا تو شاہ نے مسکرایا۔ حمزہ جانتا تھا کہ شاہ نے اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ سوچ رکھا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، حمزہ نے مشورہ دیا۔ نہیں، اب میں ابان کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن جب تک میں لالا سے بدلہ نہ لے لوں تب تک یہ شہر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تجھے لالا کے ساتھ جو کرنا ہے کر، لیکن ابان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ تجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ حمزہ کو یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگی جو اس کی بھابھی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر شاہ نے بھی ہاں میں گردن ہلائی۔ تم عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہو، لیکن رشتہ تو بڑا ہے۔ ارادیہ کب سے ابان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ ارادیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاہ اگر اس لڑکی سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے۔ ابان، تم مجھے اپنی بہن کے جیسے سمجھو، پلیز اس طرح سے اداس مت ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے۔ مجھے حمزہ نے بتایا ہے کہ شاہ بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ بھائی دل کے برے نہیں ہیں، اور میں ہوں نا ہر قدم پہ تمہارے ساتھ۔ تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھو۔ آپ میری ایک مدد کریں گی؟ ابان کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی تو پھر مدد تو کر ہی سکتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ مجھے، تم جو کہو گی وہ میں کروں گی، ارادیہ نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اپنا فون دیں گی؟ میں اپنی بہن کو فون کر کے بتاؤں گی کہ میں ٹھیک ہوں، ابان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ لو میرا فون۔ ارادیہ نے فوراً اسے اپنا فون دے دیا۔ وہ فون لے کر اندر کمرے میں آ گئی۔ شاہ اور حمزہ بہت دیر سے کمرے میں گئے ہوئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ جب تک وہ فون پہ بات کرتی ہے تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے۔ ارادیہ کے سامنے بات کرنے کی بجائے اس کا فون کمرے میں لے آئی۔ اب کیا پتا ارادیہ بھی کہیں شاہ کی جاسوس نہ ہو۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ لالا نے پوچھا۔ بابا، میں ابان بات کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں بھاگنے میں ناکامیاب ہو گئی ہوں، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں اور پھر سے کوشش کروں گی، ابان نے جلدی جلدی بتایا۔ ابان، میری بچی تو ٹھیک تو ہے؟ بابا نے بے چینی سے پوچھا۔ میں آپ سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی بابا، بس آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی وہ لالا سے بات کر رہی تھی کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر دیوار پہ دے مارا۔ کون سی زبان سمجھتی ہو تم ابان؟ کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لالا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس سے بات نہیں کر سکتی تم؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔
پلیز مجھے مت ماریے گا، نہیں کروں گی کسی سے بات، مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے ماریے نہیں۔ ابان پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے جا لگی، جبکہ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ پلیز نہیں، میرے پاس مت آئیں، مجھے مت ماریں، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے ابان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ شاہ اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اس کے بازو پکڑ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں، اسے اپنے سینے سے لگائے نرمی سے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بولا۔ ریلیکس، کچھ نہیں کہوں گا میں تمہیں، لیکن تم آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گی، نہیں کرو گی نا؟ اسے اپنے سامنے کرتے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کرو گی نا؟ جواب نہ پا کر پھر پوچھا۔ نہیں۔ ابان بس اتنا ہی بولی۔ خوف سے اس کی آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ گڈ گرل۔ اس کا ماتھا چوم کر ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ آج شاہ کی 10ویں سالگرہ تھی۔ اس کے باپ نے جیسے تیسے اس کی خواہش پوری کر دی، جس کے لیے وہ بہت خوش تھا۔ اس نے کیک کاٹا اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اپنی ماں کو کھلایا۔ او بیٹا، تمہاری ساری خواہشیں میں پوری کروں اور کیک تم پہلے اپنی ماں کو کھلاتے ہو؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے، شامیر نے دہائی دی۔ جی نہیں، کوئی زیادتی نہیں ہے، میں مما کو کیک اس لیے کھلاتا ہوں کیونکہ ماما مجھے آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، شاہ نے جواب دیا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں تم سے تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، شامیر نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں ماں کے پیار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے اور ماما سارا وقت میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ تو اپنے آفس میں چلے جاتے ہو، شاہ نے منہ بنا کر کہا۔ بری بات شاہزر، تمہارے بابا بھی تو تمہارے لیے ہی کرتے ہیں نا، وہ تمہارے لیے آفس میں زیادہ وقت کام کرتے ہیں تاکہ وہ تمہاری خواہشوں کو پورا کر سکے۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو چیز تمہارے دوستوں کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہ ہو، اس لیے سارا وقت آفس میں گزارتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں۔ تمہارے بابا تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آمینہ نے مسکرا کر کہا۔ بابا؟ عاطف کے بابا اسے چھوڑ کر چلے گئے، آپ تو مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے نا؟ نہ جانے شاہزر کے دل میں کیا سمائی کہ یہ سوال پوچھنے لگا۔ کچھ دن پہلے اس کے دوست عاطف کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی تھی اور اب اس کی ساری ذمہ داری اس کی ماں پہ آ گئی۔ بیٹا، میں کہاں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر، تم دونوں میری زندگی ہو، شامیر نے شاہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ جب فون بجنے لگا، شامیر نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ شامیر نے پوچھا تو دوسری طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بیٹا تم گھر آ جاؤ، تمہارے بابا کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، اماں بی نے اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، ہم آتے ہیں، شامیر نے کہا۔ نہیں شامیر، اپنی بیوی کو لے کر یہاں مت آنا، تمہارے باپ کی زندگی کے چند دن بچے ہیں، انہیں سکون سے گزارنے دو۔ بس اتنا کہہ کر اماں نے فون بند کر دیا، جبکہ شامیر پریشان ہو چکا تھا۔ کیا ہوا بابا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کس کا فون تھا؟ شاہزر نے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا کو کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے انہیں جواب دے دیا ہے، ان کی زندگی کے صرف چند دن بچے ہیں، شامیر نے پریشان ہو کر آمینہ کو بتایا۔ شامیر، آپ کو انہیں دیکھنے جانا چاہیے، آمنہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ آمنہ، تم دونوں کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شامیر، ہم اکیلے کہاں ہیں، میں اور شاہزر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے، آپ ہماری فکر نہ کریں، جب وہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو آپ آ جانا، آمنہ نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ حمزہ، اپنی بیوی کو ایک نیا فون لے دو، شاہ نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر حمزہ مسکرایا، کیونکہ اس مہینے اس کے ہاتھ سے ٹوٹنے والا یہ چوتھا فون تھا۔ فون توڑنا تو شاہزر کا فیورٹ کام تھا۔ وہ دونوں جب کمرے سے نکلے تو ارادیہ اکیلے بیٹھی تھی۔ جب حمزہ نے وجہ پوچھی تو اس نے سب سچ بتا دیا کہ ابان اس کے فون سے اپنے گھر والوں کو فون کر کے اپنی خیریت بتا رہی ہے۔ جبکہ اس کی بات سن کر شاہ غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے انداز سے اسے یہ تو پتا چل چکا تھا کہ ابان کو فون پر کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیوں یہ ابھی تک پتا نہ چلا۔ سوری ارادیہ بھابی، آپ کا فون میرے ہاتھوں شہید ہو گیا، شاہزر نے مسکرا کر کہا۔ چلو آؤ شاپنگ کرنے چلتے ہیں، ساتھ ارادیہ کا فون لیں گے اور لنچ بھی باہر کر لیں گے، حمزہ نے آئیڈیا دیا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، کیا خیال ہے ابان؟ اس نے ابان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابان تو پہلے ہی یہاں سے باہر نکلنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے، فوراً گردن ہاں میں ہلائی، جبکہ ملتان میں ارادیہ کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔
جس کی وجہ سے وہ بھی پرسکون ہو کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ شاہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا دھیان ادھر سے ادھر نہ کر رہا تھا، سارا وقت اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھا، یہاں تک کہ ساری شاپنگ بھی اپنی مرضی سے کی۔ ابان نے نہ ہاں کیا اور نہ ہی انکار، کیونکہ ایک بار انکار کرنے کی کوشش میں شاہ کی گھوڑی دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد شاہ نے اس کے لیے جو کچھ بھی لیا اس نے بنا چونچ رہ کیے لے لیا۔ ابان نے بہت بار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور ہر بار ہی ناکام رہی۔ شاہزر تو نے ابان بھابھی کو وہ گفٹ دیا جو تو ان کے لیے لے کے آیا تھا۔ شاہ کو پتا تھا کہ وہ کاجل کی بات کر رہا ہے، اس لیے مسکرا دیا۔ نہیں ابھی نہیں، وہ بیچارہ تو میرے ذہن سے نکل گیا، آج دوں گا۔ اس کے بعد وہ سب لنچ کرنے ایک ہوٹل میں گئے۔ یہ کافی بڑا اور شاندار ہوٹل تھا۔ سب نے وہاں کھانا کھایا اور ابان کو یہاں سے نکلنے کا اب تک کوئی موقع نہ ملا۔ پھر کچھ دیر بعد ارادیہ مشی کو لے کر واش روم چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ابان نے کہا کہ اسے واش روم جانا ہے، او میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں آپ بیٹھے، میں ابھی ہو کے آتی ہوں۔ بس اتنا کہہ کر ابان چلی گئی۔ یار اتنا وقت ہو گیا، ابان بھابھی واپس کیوں نہیں آئی؟ حمزہ نے کہا۔ کیا ہو گیا ہے حمزہ، ابھی آ جائے گی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ارادیہ اٹھ کر جانے لگی۔ جب شاہزر نے کہا بھابھی آپ بیٹھے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ لیکن آپ لیڈیز واش روم میں کیسے جائیں گے؟ ارادیہ نے پوچھا۔ ڈونٹ وری، وہ لیڈیز واش روم میں نہیں بلکہ ہوٹل سے باہر نکل چکی ہے، شاہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا وہ باہر نکل گئی؟ آپ نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارادیہ نے پوچھا۔ میری نظر اس کے ہر قدم پر ہے، شاہزر بول کر چلا گیا۔ ابان ہوٹل کے پچھلے راستے سے ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ نظر بچا کر پارکنگ ایریا سے نکل ہی رہی تھی جب گاڑی کے قریب شاہزر نظر آیا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ وہیں رک گئی۔ شاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ گھر چلیں پرنسس؟ کافی سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ جی، اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے اس ہوٹل سے حمزہ اور ارادیہ کو پک کرنے کا کہا۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے بہت کوشش کی میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں، تم سے پیار سے اور نرمی سے بات کروں، لیکن تم سیدھی بات سمجھتی نہیں ہو۔ تم خود چاہتی ہو میں تم پر ظلم کروں۔ آئی ایم سوری، بمشکل کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ او جسٹ شٹ اپ، ہر بات کی سوری نہیں ہوتی۔ وہ اتنے زور سے دھارا کہ ابان ڈر کر گاڑی کے دروازے سے چپک گئی۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔